ان کی سٹیج پہ لے جا کر میں آپ کو بات کروں. تو یہ کہتے ہیں یہ تقوی جو ہے عام طور پہ تو بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ خوف اور ڈر کے حساب سے، لیکن مزہ نہیں آتا اس کا، مناسب ترجمہ نہیں ہوا اس کا. ٹھیک ہے ترجمہ تو ہے جہاں تک، لیکن مفہوم تک بات پہنچ نہیں رہی. پھر خود کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ان کو حق ہی کہنے کا معاشرہ جس مقام پر ہوا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایسے کہہ دیا جائے اس کے ترجمے کو کہ دل میں بجائے اللہ کا خوف رکھنے کی یہ کہا جائے کہ دل میں اللہ کا لحاظ رکھنے والا، دل میں اللہ کا لحاظ رکھنے والا، تو کہتے ہیں یہ کافی مفہوم جو ہے اس کی مناسب سے لگتا ہے اس لفظ سے. اب بڑی ڈیپ بات ہے یہ. تو انہوں نے اس لفظ کو اس طریقے سے دیکھا کہ بجائے خوف اور ڈر کے یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے والا، لحاظ احساس رکھنے والا. حقیقت یہ ہے کہ دونوں لفظ صحیح ہے، دونوں اپنے اپنے مقام پہ صحیح ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا ہے، زندگی مستقل طور پر نافرمانی میں گزارنا ہے. نہ ان کو حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، کسی چیز کا پتہ. مطلب پتہ سے مراد یہ کوئی علمی عملی دنیا میں نہیں ہے. دنیا سے متاثر ہو کر ان کے قلوب اتنے سخت ہو گئے، اتنے جل گئے، اتنے سیاہ ہو گئے کہ صرف ایک ایمان موجود ہے ان کے پاس. وہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس درجے پر ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے جو ہے ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو، عمل کے خلاف ہو، نہ صرف کرتے ہیں بلکہ بانگ دہل کرتے ہیں. آئیں جی نماز پڑھیں، بجی یہ آپ کر لیں اٹھک بیٹھک. یہ کیا ڈرامہ کیا؟ ہم جانتے ہیں کافی نماز پڑھنے والے، بڑے دیکھیں جی داڑھی رکھنے والے، اور بڑے دیکھیں جی پردے کرنے والی عورتیں کیا کرتی. جب اس درجے پہ انسان پہنچ جائے اور ایمان والے، اور حبیب اس کے حبیب کی امت ہے ماشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درجے کے لوگوں سے خطاب ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو یہ ان لوگوں کے لیے خطاب ہوگا جو اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. تو پھر ہوگا خوف اور ڈر کا ہوگا، کہ ان پہ اثر نہیں کر سکتی بات. ان کو جب تک قرآن نہیں جھنجھوڑے گا، بتائے گا کہ دیکھو قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، ان کے گھروں کو گرتا دیکھو، ان کے زلزلوں کو دیکھو، زمین کو پھٹتا دیکھو، زلزلوں سے دنیا کو الٹتا دیکھو، پہاڑوں کو پھٹتا دیکھو، سمندروں کو اڑاتے دیکھو. یہ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے خوف کے ذریعے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو. یعنی ان کو دین پہ لانے کے جو ذریعے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اونچا بولو، کیا بنایا ہے؟ خوف. اتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے ڈرو، ڈرو مجھ سے، میرے عذاب سے ڈرو، میرا عذاب بہت شدید ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ایک حدیث ہے کہ روز قیامت میں جب ایسا شخص پیش ہوگا کہ جو نماز میں سستی کرتا تھا، نماز کو ٹالتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جلال تو ہو گئی اللہ کا، یہ حشر کی بات ہے، جلال تو ہو گئی، اس وقت جلال میں ہوگا، لیکن اس جلال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ غضبناک انسان پر ہوگا جو مسجد میں آواز سنتا تھا اذان سے اور نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ اس شخص کی جو عذاب یہ آخرت میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا. اس کی کیفیتیں جو انسان پر دنیا پہ اتر چکی ہوتی ہیں اس عذاب کی، اور بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ باہر نہ جائیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، بیوی اپنے خاوند کو دیکھے، خاوند کہیں بیوی صحیح ہوگی تو خاوند اس کی پرواہ نہیں کرتا، کہ بیوی صحیح ہوگی تو خاوند پرواہ نہیں کرتا. بچے دیکھو اپنے پاؤں، یعنی کتنے گھروں کے اندر اہتمام ہے نماز کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں باوجود اس کے کہ جس کو
دنیا کی کوئی مصیبت پڑ جائے تو پھر تو بھاگتے ہیں مزدور کی طرف، بس بھاگو بھاگو بھائی، ختم کرو، یہ کرو، اس کا ختم کر لو، یہ کر لو فلاں اس وقت۔ لیکن حقیقی عذاب جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ایک حدیث سنائی میں اس سے بڑی حدیث کیا سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوگا اس شخص پر جو نمازوں کو ترک کرتا ہے۔ ان کا قلوب جو اس حال میں تھا، جو سیاہ 70 تھا، جس کے اندر کوئی عقل نہیں آتی تھی کسی چیز کی بھی، اب پھر کیا اس میں بتدریج بھرنا شروع ہوتا ہے اور اس میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر چھائیں شروع ہو جاتی ہے اور بہترین انسان بننا شروع ہوتا ہے، وہ تو طائب ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، 5 جماعت نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نبی علیہ سنت سے محبت شروع ہو جاتی ہے، حرام حلال کی تمیز شروع ہو جاتی ہے، ہر بری چیز سے بھاگنے لگتا ہے، اور بھاگنے لگتی ہے، دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، دونوں مخلوق ایسا ہو جاتی ہیں کہ جب مڑ کے دیکھتے ہیں میں کیا تھا، کیا تھی اور میں کیا ہو گئی، کیونکہ اس نے ایک راستہ کیا اختیار کیا، اللہ کا ذکر کا، جو بتدریج اس کو اللہ کے قریب کرتے چلا جاتا ہے تو کیا وہ پھر بھی انسان ہے نا، پھر بھی گناہ ہو ہی جاتے ہیں نا اس سے، یہ نہیں ہوتے، رشتہ تو نہیں نہ بنی ہے، سب کچھ کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، نیک آدمی سب کچھ ہے، لیکن گناہ تو پھر بھی ہو سکتے ہیں، اس سے ہوتے ہوں گے، سوائے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے کوئی ایسا شخص جس سے گناہ نہ ہوتا، گناہ اس سے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ ان سے خطاب کس طرح کیا جا رہا ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، وہ خوف کی دنیا سے نکالا ہے وہ، اب یہاں کیا ہے، سبحان اللہ، یہاں دوسرا ترجمہ آتا ہے کیا، اللہ کا لحاظ دل میں آ جائے انسان، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا لحاظ کرو، یہ اس طبقے سے مخاطب اللہ تعالیٰ دوسرے ترجمے سے کیا کرو، یہاں ڈرا نہیں رہا ان کو، کیوں اب کس چیز سے ڈرا ان کو، وہ تو ڈر چکے بیچارے، تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، لیکن گناہ ان سے کرا دیتا ہے نفس، کبھی جھوٹ بلا دیتا ہے، یا کبھی آنکھ سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان تو ہے نا، تو اللہ بار ان سے کیا مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اپنے رب کا لحاظ کرو، لحاظ سمجھتے ہیں لفظ کیا ہے، منہ لحاظ نہیں کہتے ہم، مثال کے طور پر آپ کیوں اللہ تعالیٰ اب کیسے مخاطب اس قوم سے، دونوں ترجمے ہے نا صحیح، آج صحیح عرض کر رہا ہے نہیں کر رہا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے ماشاء اللہ، بولے سبحان اللہ، نکل آئے نا خطے سے، الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے، کتنا فضل، کتنا بڑا فضل ہے، دیکھیے تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے، کیسے، ایک آدمی ہے، کسی آدمی کو بہت خیال رکھتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، اس کے بچوں کو دیکھتا ہے، بیویوں کو دیکھتا ہے، ہر وقت اس کے کوئی ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، دنیا ہوتے ہیں نا دوست، نبھاتا ہے، ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، تو جب وہ جس انسان کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس دوسرے انسان میں کیا چیز پیدا ہوگی، اس شخص کے لیے مجھے بولیں کیا ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی نا، یار دیکھو بے لوس میری خدمت کر رہا ہے، میری حاجتیں پورا کر رہا ہے، میں رات کو بلاتا ہوں رات کو چلا جاتا ہے، میں تو اسے کچھ بھی نہیں دے رہا، میری بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، میں تو بھوکا ہوتا تو مجھے کھانا لا کر دے دیتا ہے، تو اس میں کیا ہو جائے گی، اس آدمی کی عظمت بھی پیدا ہوگی اور محبت بھی پیدا ہوگی، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، سمجھ آئے، دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو جس دل میں عظمت اور محبت اس شخص کی پیدا ہو جائے گی، کبھی غلطی ہوگی اس سے تو مجھے بتائیں اس آدمی کا کیا حال ہوگا، کتنا شرمسار ہوگا، کتنا منہ لحاظ ہوگا، یار میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں، میں اتنا بڑا محسن میرا اور مجھ سے یہ کام ہو گیا، یار میں نے کیسے یہ کر لیا۔ اب آئے اس آیت کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اب بندہ ہے کون، جو اللہ کی عظمت اور محبت کو سینے میں اتار چکا ہے، اس کو احساس ہو گیا کہ میرا مالک یہ ہے، قادر یہ ہے، دینے والا یہ ہے، اس کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ سوچ چکا ہے کہ میرے رب کی نعمت ہے، تو اگر غلطی سے کبھی اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اب اللہ اس کو احساس دلا رہا ہے کہ شرم نہیں آتی تجھے ایسے کام میرے لیے تو نہیں کیا ہے، سبحان اللہ، کس تفتوا کی طرف اللہ پاک اس کو لے کے آتا ہے، ان کے لیے آتا ہے کیسے بھائی، کہ جیب دیتا ہے تمہیں ایسی بات،
جب ان سے گناہ ہوتا ہے، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اتنے شرمسار ہوتے ہیں، اتنے بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں، اتنا احساس ہوتا ہے یا ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، پھر اس کے لیے گڑ گاتے ہیں اور ساری رات توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.